بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ میں نے کہا آج ہفتہ ہے، شاید دن خبروں کے حوالے سے تھوڑا کمزور ہو، لیکن دبئی لیکس میں نا سپریم کورٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ، جی ہاں، جنہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد کے حوالے سے بھی جی ان کا نام آ گیا اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، اور تصدیق بھی انہوں نے خود کی ہے، کن حالات اور کن واقعات کے ساتھ کی ہے اس کی تفصیل تو بتاؤں گا۔ محسن نقوی صاحب جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب ایک مشن کمپلیٹ کرنے پہ گئے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ سیاسی آدمی ہوتا تو میں کہتا کہ ہاں حکومت کی جانب سے ان کو یہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو ملاقاتیں کروا چھوڑی ہے نا، وہ محسن نقوی صاحب ہی کروا سکتے تھے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک اور مقدمے میں گرفتاری کی ان کی تیاری، اور ٹیم پہنچی ہے جی ڈیالہ جیل، اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ گرانا اور اس کو سیل کرنا وہ مہنگا پڑ گیا، بات اب تھوڑا آگے تک چلی گئی، اور جو الزامات لگائے تھے وہ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو انٹرسٹنگ تفصیل ہے جی۔ فخر دورانی اور عمر چیمہ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پاناما لیکس کی بھی فائنڈنگ انہوں نے دی تھی، انہوں نے ریسرچ ورک مکمل کیا تھا، اور دبئی لیک کی جائیدادوں سے متعلق انہوں نے انفارمیشن کمپائل کی تھی، اور اب جو دبئی لیکس والی جائیدادوں میں تو کافی جرنلز وغیرہ کے نام بھی آئے تھے، آئی جیز کے بھی نام آئے تھے، سیاستدانوں کے بھی نام آئے تھے، کافی چیزیں تھیں نا، اور سابق کچھ ججز تھے عدالتوں کے، ان کے نام بھی آئے تھے۔ اب ٹویٹ کرتے ہیں جی فخر دورانی صاحب، اور تصدیق کر رہے ہیں بقول ان کے کہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں جی، اور جن کی دبئی میں پراپرٹی کا انکشاف ہوا، اور یہ وہی جج ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد چیف جسٹس کی کمانڈ سنبھالیں گے جی اکتوبر میں۔ تو فخر دورانی صاحب کہتے ہیں کہ اس جائیداد سے متعلق میں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے رابطہ بھی کیا جی، اور تو جواب آیا باقاعدہ جائیداد سے کہ انہوں نے تصدیق کی، ہاں کہ یہ میری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ وکیل تھے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں تھے، لاہور ہائی کورٹ سے پہلے وکالت کی پریکٹس کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب وہ وکیل تھے نا تب یہ جائیداد قسطوں پہ لی تھی دبئی میں، مگر پراپرٹی سلمپ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ نہیں بن سکی، جس بلڈنگ کا کوئی فلیٹ وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا، اس لیے 1 سال بعد قسطیں دینا بھی بند کر دی تھی۔ تو اس بات کی تصدیق جو ہے دبئی لینڈ رجسٹری سے ہو بھی گئی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے موقف کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ طے ہے کہ ان کی پراپرٹی تھی، اور ہے 1 سال تک اس کی قسطیں انہوں نے دی، کیونکہ جس طرح پراپرٹی سلمپ آیا ہوا تھا وہ تعمیر نہیں ہوئی تھی بلڈنگ۔ مطلب اتنا تو سمجھ آ گیا جائیداد لیگل ہے، ان کی تھی، لیکن سوال ادھر بھی وہی سٹینڈ کرتا ہے جو سارے سیاستدانوں کو لیے کرتا ہے جن کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، جب ان سے منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، سابق جرنیل جن کی پراپرٹی اور منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، سوال ہے نا، دے نہ دیں علیحدہ بات ہے، مانگنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا سر۔ جی ہاں، بیوروکریسی، آئی جی، ان تمام کے نام ہے نا، تو سب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے منی ٹریل دیں، اور سوائے میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے کسی نے بھی اس کے حوالے سے آواز بلند نہیں کی بھی، ادروائز جائیداد 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ خبر تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا پاکستان پہ اعتماد ہے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، باہر کی پراپرٹی لی جا رہی ہے، تو اگر وہ ہے تو اس پہ اس زمرے میں کافی اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا دھیان سے۔ ادھر محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے ہوئے، اور بلکہ ان کو ایکٹیو کیا گیا ہوا ہے۔ پولیٹیکلی خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور موجودہ حکومت کے درمیان افہام و تفہیم، مفاہمت کا کردار ادا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے، معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ٹریک پر لانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور ایک ملاقات انہوں نے شہباز شریف صاحب سے محسن نقوی صاحب نے کروا بھی دی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کس کی میڈییشن کر رہے ہیں وہ، کیونکہ میں نے پھر بتایا کہ محسن نقوی صاحب کو پولیٹیکل آدمی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، یہی ان کا پورٹ فولیو ہے، یہی ان کی کوالیفیکیشن ہے۔ چیس کے کس بنا پر انہوں نے اپنے سی ایم شپ میں بہت ایسے کام کیے جو شاید کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا، یا اس کی ڈومین نہیں بنتی تھی، لیکن بہرحال سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے۔ تو سیاستدانوں کا تو سیاستدان میڈییشن کا کردار ادا کرتا ہے نا، تو یہاں خبر یہ دی جا رہی ہے، لیکن حکومت اور مولانا کے درمیان تانی میڈییشن کرا رہے ہیں، یا مولانا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کرا رہے ہیں، بہرحال ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات کروائی گئی ہے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں، محسن نقوی صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو گئی، مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، جو خبر میں آپ کو اس کے اندر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ طے ہے
کہ یہ پولیٹیکل موو نہیں ہے. ہاں جی، یہ کوئی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے ان حالات کے اندر. تو ڈیفینیٹلی لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے جی اپنا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے گئی جی. مرکزی سیکریٹریٹ جو منظم کیا گیا تھا اس کا ایک حصے کو منظم کیا گیا تھا، پھر مرکزی سیکریٹریٹ کو سیل کیا گیا تھا. جو سی ڈی اے نے جو اقدامات کیے تھے نا اس پر درخواست دائر کر دی جی. اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ سیکریٹری میں ہمارا سارا ریکارڈ موجود ہے، نوٹسز بھی ہمیں آج تک ریسیو نہیں کیے گئے، نہ ہی سی ڈی کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے. شاید کسی بندے کو کروائے ہوں، کسی پچھلے کوئی مالک ہوگا جائیداد کا تو اس کو کروائے ہوں. بہرحال ہمارے پاس اس طرح کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے. اب پتہ چلے گا کہ سی ڈی کی کیا دو نمبری ہے. بہرحال نوٹسز جو ہے وہ کسی اور کو انہوں نے ریسیو کرائے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں کسی بندے کو نہیں کرائے ہیں. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو رہائی ہے نا وہ سیفر کیس میں ہو سکتی ہے. اور شاہ محمود قریشی تو سیفر کیس سے فوراً ہی نکل جائیں گے نا، پھر وہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے. تو لیکن عمران خان صاحب کے ذمہ ابھی عدت پہ نکاح کا کیسے، وہ بھی 29 مئی کو اس کی سماعت ہے، اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، وہاں سے وہ بھی کلیئر ہے. تو مگر ابھی رکھنا ہے جیل میں، ابھی کچھ گارنٹیز لینی ہے، ابھی قابل اعتبار بنانا ہے ماحول کو نا. تو مریم نواز صاحب ویسے بھی اپنی کابینہ کی طرف سے ایک آرڈر لے چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے صحافی حضرات سے جو آرمی چیف سے متعلق جو بات کی تھی موجودہ حالات کے اوپر، جس کا گواہ انہوں نے کہا ایک عدل رپورٹر ہے، تو وہ انہوں نے جو ایک عمران خان صاحب کے خلاف اقدام کرنے کے لیے جو ایک کابینہ سے منظوری لی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ادھر 9 مئی کے معاملات اور مقدمات پر بھی نا چیزیں تیز ہو رہی ہیں. اس سے پہلے پنڈی کی جی آئی ٹی کی ٹیم تفتیش کے لیے عمران خان صاحب کے پاس جاتی تھی جی. اب لاہور سے تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل گئی ہے. آج انہوں نے عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب سے تفتیش کی ہے جی، اور جس کی سربراہی ایس پی شہزاد کر رہے تھے. ایک ڈی ایس پی ہے اور ٹوٹل 5 افراد ہیں اور 3 انسپیکٹر اس پہ شامل ہیں. تفتیش کر کے یہ ٹیم اڈیالہ جیل سے آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب سے چلی گئی ہے تفتیش کر کے. ادھر عامر مغل صاحب جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ مرکزی سیکریٹریٹ پہ جب سی ڈی اے بھاری مشینری کے ساتھ پراپرٹی کو منہدم کر رہی تھی اس وقت انہوں نے ہاتھوں پائی کی تھی، ہوائی فائرنگ کی تھی، آہنی راڈوں سے حملہ کر دیا تھا. یہ تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے. عدالت نے کل ہی ان کو جوڈیشل کر دیا تھا اور آج عدالت نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا ہے. انہوں نے کہا نہ راڈ والی بات جھوٹ ہے، نہ ہی ہوائی فائرنگ پہ کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے، نہ ہی راڈ کی کوئی بازیابی پہ کوئی کنونس کر سکی ہے، کوئی فوٹیج یا کوئی چیز ایسی دی سکی ہے. تو جج صاحب نے ان کو ضمانت دے دی ہے. عامر مغل صاحب باہر آ گئے جی. ادھر ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس ہوا جی اس کا مشترکہ اعلامیہ تو جاری ہوا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سب گڈ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی، باقاعدہ میڈیا سے انہوں نے گفتگو بھی کی. تو آرمی چیف کی قیادت میں ایک الحمدللہ بخوبی یہ ایس آئی ایف سی کا اجلاس انجام پایا. پرائم منسٹر نے بتایا کہ سرمایہ کاری اور نجکاری کی مہم کو احسن طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جو ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے نا اس سے منسلک تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار کو سراہتا ہے. اس میں کا ذرا فوجی نہیں ہے، اس میں دیگر لوگ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، دیگر وزراء اعلیٰ بھی شامل ہیں. یہ ذہن رکھے گا یہ کامیابی سے جاری ہے. پھر ساتھ جو دبئی کا جو امیر صاحب نے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتایا 5 ارب ڈالر کی، اس سے متعلق بھی انہوں نے 10 ارب ڈالر پر اس سے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے مجھے اس کا عندیہ دیا ہوا ہے. تو بہرحال آرمی چیف نے کہا ہے کہ عوام کی بہبود اور اقدامات میں قدم سے قدم ملانے کا انہوں نے اعادہ کیا ہے. تو یہ اس وقت چل رہی ہے. اب دیکھیں وہاں وزیر اعظم کے علاوہ 4 صوبائی وزراء اعلیٰ بھی تھے اور مجھے سب سے زیادہ انتظار ان کا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا. اب وہ اجلاس تو ختم ہو گیا، وہ باہر کی میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہیں، وہ چند گھنٹے پہلے تک تو انہوں نے 15 دن کا وقت دیا تھا مرکز کو. 15 دن بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو لیٹس سی، یہ صرف ہوائی فائر تھے، یہ کیا تھا، یہ مجھے اس کا ضرور انتظار ہے کیونکہ ایس آئی ایف سی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ظاہر بات ہے قومی معاملات ہیں، اس پہ شاید گفتگو نہ ہو سکے، لیکن وہ باہر آ کے بتائیں گے کہ ہاں چیزیں کس حد تک کنونسنگ رہی تھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.